ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے اسماعیل و اسحاق دونوں کعبوں کے سامنے ذبح ہوئے. اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کعبہ معلیٰ کے لیے اور حضرت اسحاق القدس کو قبلہ میں بدلنے کے لیے. ما سمیت قبلہ قبلہ الا یذبح فی قربها و جوارها نبی من الانبیاء. مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت حضرت شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے. چونکہ اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجر سے تھے اور بنو جرہم میں شادی ہوئی، وہی قبیلہ آباد تھا، اسی سے آگے چل کر 800 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 800 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام اس درمیان میں آئے ہیں، لیکن وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ فلسطین میں تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر کے درمیان 572 سال ہے. 6 صدی ہجری کا ذکر سلمان فارسی نے کیا ہے بخاری میں. علماء کہتے ہیں حذف، کسر حذف ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہے، ابراہیمی ہے اور اسماعیلی ہے، اور اسحاق کو القدس کو قبلہ بنانے کے لیے وہاں پیش کیا گیا تھا. حضرت اسحاق کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا تھا، اور اس کے سینگ بھی القدس کے سامنے لٹکے تھے، جیسے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا اس کے سینگ خلافت عبداللہ ابن زبیر تک لٹکے ہوئے تھے. لیکن اسرائیلیوں میں اپنے اکابر اور بزرگوں کی یاداشت کا جذبہ نہیں تھا. ان کے ہاں انبیاء بھی بکثرت آئے، 70,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. چھوٹی چھوٹی آبادی ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا. تو وہی اس بستی میں ایک کو نبی بنایا. مدین میں شعیب علیہ السلام ہے. مصر کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتخاب ہوا ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہیں اور حضرت ایوب بھی آس پاس ہے، اور ادھر نینوا کے اندر حضرت یونس ہے. ایک ایک وقت میں 45 اور 145 تک انبیاء زمانے نے دیکھے. اور آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ آپ نبوت میں یکتا تھے، خاتم اور مختم تھے آپ. تو ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کی بعثت تو مکہ و مدینہ میں ہے، لیکن آپ کا پیغام اور آپ کے صحابہ کی جماعت کی غیرت ایمانی اور عزم تبلیغ اس نے کائنات کے چپے چپے کو روشن کیا ہے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے، داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ دیوار چین پر سینکڑوں سال کام ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے. وہاں صحابہ کی قبریں مل گئی. یہ لوگ پہنچے کیسے؟ کہتے ہیں اوپر سے رسی کے ذریعے نیچے اترے اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی اور ان کو ایمان اور کلمہ سکھایا ہے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اسلام اور سائنس مقالے میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اس کا. یہ کابل کے اوپر ایک دیوار ہے پہاڑ پہ، وہ صحابہ نے توڑا ہے، جتنا انہوں نے توڑا ہے اتنے ہی ٹوٹی ہے. آج تک دوبارہ کوئی ماں کا بیٹا اس کو توڑ نہ سکا. صحابہ جیسے کون ہے؟ استاذ بہت بڑے تھے، بہت قابل تھے، اور ان کے اندر ایسا عزم جذبہ وحی کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا. قیامت آ جائے گی لیکن صحابہ سے بہتر نہیں آئیں گے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے عقائد اسلام میں نقل کیا ہے، تحبیر میں ابن امیر بادشاہ نے، تیسیر میں محمد امین بخاری نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ کہ آخر کے اندر فضائل اصحاب میں کہا ہے اتفقت الامہ والائمہ بأن افضل الخلائق بعد الانبیاء والمرسلین ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے معتبر عقائد میں سے اس کو شمار کیا گیا۔ عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے، 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اویس قرنی اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے لوگوں میں سے ہے، اونچے اولیاء ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہے، لیکن ان کا عہد افتنان کا تھا اور ان کا زمانہ پرآشوب تھا، تکلیفیں بہت آئی ہے، پھر خاص کر ان کا نالائق نااہل بیٹا یزید وقت کا ازلم، اس نے اور تاریخ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے کہا کہ یہ اویس قرنی اور یہ عمر ابن عبدالعزیز جو بہت اچھے اور نیک اولیاء اور بادشاہ رحم دل گزرے ہیں، یہ معاویہ سے اچھے؟ انہوں نے کیا تاریخی جواب دیا ہے، وہ جواب اہل سنت کا تر امتیاز ہے، آئیڈل ہے، مونوگرام ہے ان کا۔ آپ نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں داخل ہوا پیغمبر کے ساتھ جہاد میں، خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے افضل ہے، کیونکہ اس گرد و غبار کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ دونوں صحابیہ سے محروم ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اصحاب رسول کی عظمت کو دل سے مانتے ہو، ایک لمحے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ایسے بھی ہے کہ ادھر سے لڑ رہے تھے، آپ کو دیکھا، آپ صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ کا روشن چہرہ جمال جمال آ رہا، اول و آخر خلائق میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ سے بات چیت کی کہ وہ نبی و رسول آپ ہے، آپ نے کہا میں ہوں، کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ۔ اب اس طرف سے لڑائی جاری ہے اور ادھر سے آیا، کلمہ پڑا اور جہاد شروع کر دیا، اب شہید ہو گئے۔ جب شہداء اٹھائے جا رہے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما صلی و ما صام، ایک نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ نہیں رکھا، موقع ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اور دنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ میرا صحابی ہے، مجھے پایا اور میں راضی ہوں، ان سے اللہ راضی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اعمال سے نہ کوئی نبی سے اونچا ہو سکتا ہے اور نہ کسی صحابی سے، یہ مقامات طے شدہ ہے، اعمال ان کے سامنے ثانوی چیز ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحیح مسلم میں قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ان کے ساتھ 40 آدمی ہوں گے، ایک اور آئے گا، ان کے ساتھ اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے۔